السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور دکھ بھری داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹرل پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ گہرے سیاہی مائل نیلے آسمان پر ٹمٹماتے ستاروں کا جرمٹ ماحول کو سحر انگیز بنا رہا تھا، مگر میری زیست کے یہ انمول پل بارگاہ خداوندی میں بسر ہو رہے تھے۔ عثمان جانتے تھے کہ میری رکت انگیز گریہ ازاری کا منبع کیا ہے۔ شادی کے 10 سال بعد بھی میری گود ہنوز خالی تھی۔ اس تشنگی نے آکاش بیل کی مانند مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ عثمان کی بچوں سے الفت دیکھ کر یہ حسرت میرے دل میں اپنے پنجے گاڑ لیتی تھی، کیونکہ یہ خواہش فطری ہے۔ ایک عورت ماں بن کر ہی خود کو مکمل تصور کرتی ہے۔ ممتا کے رنگ اس کے ادھورے پن کو، آزردگی کو زوال دے کر تکمیل دیتے ہیں۔ جب یہ محرومی مایوسی میں ڈھلنے لگی تو ایک ننھی سی جان نے میرے اندر چٹکی لی۔ یہ ایسی نوید تھی کہ ہماری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں رب کریم کی اس عطا پر نہال تھی۔ بے شک اس کا بندہ اس کے متعلق جیسا گمان کرتا ہے ویسا ہی پھل پاتا ہے، مگر مجھے لگتا تھا مجھے میری استعداد سے بڑھ کر نواز دیا گیا ہے۔ جب میں مایوسی کی تاریکی میں کھو چکی تھی تب رحمت خداوندی نے میرے ناتواں وجود کو ایمان کی تقویت سے مالا مال کر دیا تھا۔ عثمان ان دنوں میرا اتنا خیال رکھنے لگے تھے کہ مجھے خود پر ناز ہونے لگا تھا۔ لقمہ بنا بنا کر میرے منہ میں ڈالتے، راتوں کو جاگتی میں تھی اور رت جگے ان کی آنکھ میں منتقل ہو جاتے۔ اس سارے عرصے میں وہ میرے ہمنوا اور ہمراہی تھے۔ پھر وہ گھڑی بھی آ گئی جب ہمارے آنگن میں ایک ننھی پری نے جنم لیا۔ وہ ہو بہو عثمان کا پرتو تھی۔ گھنگریالے بال، سرمئی آنکھوں والی اس گڑیا نے ہمارے آشیانے کو اپنی خوشبو سے مہکا دیا۔ عثمان کتنی دیر اس ننھی جان کو کلیجے سے لگائے چومتے رہے۔ اس کا لمس ہمارے لیے حیات کا کل تھا۔ عثمان کی آنکھیں نم تھیں، ہماری زیست کا مرکز اور محور وہی تھی۔ عثمان نے اس پری کا نام آرزو رکھا۔ وہ ہماری تشنا آرزو کی تکمیل ہی تو تھی۔ اگرچہ بھانت بھانت کے لوگوں نے خوب باتیں بنائی کہ اتنے سالوں بعد ہوئی بھی تو بیٹی، مگر ہم ایسی باتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ بیٹا اور بیٹی کی تفریق ہمارے دلوں میں آرزو کی محبت میں درار نہ ڈال سکتی تھی۔ میری ممتا کا منبع مجھے مکمل عورت بنانے والی آرزو تھی۔ جب آرزو نے پاؤں پاؤں چلنا شروع کیا تو ہمارے دل اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ دھڑکنے لگے۔ آرزو کے لفظ سے ادا ہونے والا وہ پہلا لفظ ماں تھا جو میری زیست کا کل تھا۔ جس دن آرزو کے اسکول کا پہلا دن تھا، عثمان آرزو کے رونے پر نمدیدہ ہو گئے تھے۔ وہ آرزو کی آنکھ میں کرب نہ دیکھ سکتے تھے، اس لیے خود بھی اسے روتا دیکھ کر رو دیے تھے۔ یہ عثمان کی ہماری گڑیا سے محبت کی انتہا تھی۔ جوں جوں آرزو شعور کی منزلیں طے کرتی گئی، اس کی دوستی عثمان سے زیادہ ہوتی گئی۔ وہ بابا ہی نہ تھے، غمگسار دوست اور رہنما بھی تھے۔ جیسے ہی عثمان آفس سے تھکے ماندے گھر آتے، آرزو لپک کر اپنے بابا کو پانی کا گلاس پیش کرتی۔ ادھر وہ غسل خانے سے تازہ دم ہو کر نکلتے، فوراً گرم بھاپ اڑاتا چائے کا کپ لیے دن بھر کی رداد سننے اور سنانے کی منتظر ملتی۔ میں قدرے فاصلے سے بیٹھی باپ بیٹی کی اس گوناگوں محبت کو مسکراتی نگاہوں سے دل میں جذب کر لیتی۔ عثمان کے لیے نت نئی ڈشز بناتی آرزو نے کبھی تھکان محسوس نہ کی تھی۔ عثمان اس کے کھانے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے لگتے، اگرچہ بسا اوقات وہ لذت کے اعلیٰ معیار چھوتی بھی نہ ہو۔ بقول ان کے میری بیٹی کے ہاتھوں سے گندی چاہت اس کھانے کا کمال ہے۔ ہم آرزو کو ڈاکٹر بنانے کے خواہش مند تھے، مگر جب آرزو کو مصوری کرتے دیکھا تو ہم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اسے رنگوں سے کھیلنا پسند تھا۔ اس کی ہر تخلیق میں زندگی کے گہرے رنگ جھلکتے تھے۔ اس کا ہر سٹروک
भरपूर जिंदगी का आकाशी था। वक्त का पंछी पर लगा कर उड़ता रहा और वो कद निकालती गई। हम दिल की उदासी को छुपाए किसी अच्छे घर की तलाश में थे, जहां हमारी बेटी की कदर हो। ज़ुहैब का रिश्ता आया। वो हमें हर लिहाज से मौजू लगा। उसके घर वाले भी पसंद आए। ज़ुहैब के घर वालों को जल्दी थी। उनका इसरार बढ़ता गया और यूं हमें हाँ करते ही बनी। शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। हम खुश थे कि ज़ुहैब जैसा पढ़ा लिखा बाशऊर इंसान हमारी बेटी का नसीब बनने वाला था। आरज़ू उन दिनों बहुत उदास सी रहने लगी थी। फिर आरज़ू की शादी का जोड़ा आ गया। उसे देखकर मेरी आंखें अश्कबार थीं। दिल ही दिल में अपनी बेटी की दायमी खुशियों के लिए दुआ को थी। ज़ुहैब की वालिदा का फ़ोन आया कि ज़ुहैब को रकम मुहैया कर दी जाए ताकि वो मनपसंद शॉपिंग कर ले। शादी की तकरीब के लिए जो लिबास ज़ेबतन करे वो उसकी अपनी चाहत का हो। इसी दौरान एक दिन ज़ुहैब का फ़ोन आया कि वो आज ज़ेवरात लेने जाएगा, आरज़ू भी साथ चले। हमें कोई एतराज़ ना था। ये जानकर तसल्ली हुई कि आरज़ू की पसंद नापसंद उसके नज़दीक बहुत अहम है। आरज़ू शाम को ज़ुहैब के साथ रवाना हो गई। वापसी पर वो बहुत शर्माई सी लगी। इतने अरसे में पहली मर्तबा मैंने उसके चेहरे पर मोहब्बत के रंगों की धनक उतरते देखी। मैंने दिल में उसकी बलाएं उतारी और सजदे शुक्र अदा किया। अब बात पे बात उसके लब मुस्कुराने लगे थे। फिर वो दिन भी आन पहुंचा जब आरज़ू हमारी दुआओं के हिसार में हमारे आंगन को सूना करके नई गुलशन को अपनी खो और मोहब्बत से महकाने सुधार गई। हमें यूं लगता गोया हमारी मताए अजीज़ कहीं खो गई हो। सारा घर भाएं भाएं करने लगा। उस्मान घंटों आरज़ू के कमरे में बैठे तख़य्युल से बातें करते रहते थे। जब उस्मान कमरे से आ जाते तो मैं कमरे की झाड़ पोंछ के बहाने उसके कमरे की हर शय में उसका लम्स तलाश करती रहती। लगता था अभी हंसती हुई मुझे कंधों से थाम कर बोलेगी, अम्मी क्यों उदास हैं? सारी उदासी यकलख्त काफूर हो जाएगी और खुशी दिल में पिनपने लगेगी। हम खुश थे कि वो अपने घर बार की हो गई है, मगर इतने अरसे वो हमसे मिलने ना आई। जब भी मिलने के लिए हमने इसरार किया तो आरज़ू ने कोई बहाना करके टाल मटोल से काम लिया। उस्मान हंसते थे कि उनकी बेटी का खूब दिल लग गया है, नए घर में वो खुशबाश है, तभी मिलने नहीं आती। फिर कुछ अरसे बाद आरज़ू हमसे मिलने आई। हमारी खुशी दीदनी थी। मैं सरशार सी आरज़ू के मनपसंद खाने बनाने लगी। उसके आ जाने से चहारसू कहकशां सी बिखर गई हो, जैसे हर शय मुस्कुरा रही थी, मगर आरज़ू की मलकूती मुस्कुराहट मादूम थी। हम इसे अपना वहम गर्दान कर उसकी आवभगत में लगे रहे। वो नन्ही कोंपल से बना तनावर दरख्त हमारे गुलशन का था। क्यों कर मुमकिन था कि हम उसकी महक और उसके मौसम शनास न होते। यहाँ खिज़ां और बहार की पहचान लफ्ज़ों की मुत्तकाज़ी न थी। आरज़ू ने झिझकते हुए कदरे तौक़ुफ़ से बताया कि ज़ुहैब को कारोबार में वुसअत के लिए माली मुआवनत दरकार है, अगर हम उसकी रहनुमाई कर दें। अरे पगली, इतनी सी बात, मैं आज ही उसके अकाउंट में एक बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। यूँ भी मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मुझसे पहले उस्मान बोल पड़े और आरज़ू के खोए हुए रंग वापस लौट आए। पल भर में वो पहली वाली खिलखिलाती आरज़ू बन गई। जिद करके हमारे लिए चाय बना कर लाई। मेरी गोद में सर रखे ना जाने कौन सी थकान उतारती रही और मैं निहाल होती रही। जब वो अपने घर तमानत भरा चेहरा लिए लौटी तो हमने भी इत्मीनान महसूस किया, मगर ये तमानत वक्ती साबित हुई। कुछ अरसे बाद आरज़ू फिर मिलने आई। उसके लब तो बंद थे, मगर आंखों से फिक्र और परेशानी आया थी। बहुत इसरार पर उसने भी नज़रों से इतराफ़ किया कि ज़ुहैब ने गाड़ी का तकाजा किया है। लहजा भर के लिए मेरी और उस्मान की निगाहें आपस में टकराईं। उस्मान के चेहरे पर वाज़े तज़बज़ब था। मेरे दिल को गहरे रंज ने दबोच लिया था, मगर उस्मान ने आरज़ू की खातिर हामी भर ली। जितना वक्त आरज़ू रही, फ़िज़ा बेहद बोझल रही। हर बार आरज़ू को किसी नए तकाजे के साथ भेज देना उसके ससुराल वालों की इखलाकी गिरावट की इंतहा थी। एक भारी सिल थी जो हमारे सीनों पे आ धरी थी। फिर तो जैसे फरमाइशों का एक ना ख़त्म होने वाला तवील सिलसिला चल निकला हो।
آرزو کے گلابی آرز جو میٹھی مسکان لیے رہتے اب زرد اداسی کی لپیٹ میں تھے۔ اس کا ہر شکوہ لبوں کی اوٹ میں مقفل رہتا تھا۔ وہ رواجوں کے الاؤ میں سلگ رہی تھی۔ ہم نے 2 ٹوک بات کرنے کی ٹھان لی اور بنا اطلاع کے اس کے گھر چلے گئے۔ آرزو فرش پہ بیٹھی کانچ کے ٹکڑے چننے میں محو تھی۔ پاس کھڑی ساس سخت آواز میں اسے سخت سست سنا رہی تھی۔ ہم پر نگاہ پڑی تو چپ سادھ لی۔ آرزو نے زخم خوردہ نگاہوں سے ہمیں دیکھا۔ اس کی نگاہوں کے نم گوشے ہم سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ ساس اس نئی افتاد پر بوکھلا سی گئی۔ زہیب کو بلا کر عثمان نے اس سے استفسار کیا اور بعض برس پر وہ سر جھکائے سنتا رہا۔ بظاہر وہ بے حد نادم نظر آ رہا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ ہم نے جس نہج پر اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے وہ آخر تک مفاہمت کی راہ اپنائے حالات کے دھارے اپنے حق میں ہموار کر کے دم لے گی۔ صبر اور اطاعت شاعری جیسے اعلیٰ وصف اس کی شخصیت کا خاصہ تھے۔ تبھی ساس کے ناروا سلوک کے باوجود کبھی حرف شکایت لبوں تک نہ لائی تھی، مگر بطور والدین یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اسے تنہا نہ چھوڑیں۔ اس لیے زہیب کو سامنے بٹھا کر اسے اس کی غلطیوں کی بابت ادراک دلانا لازم تھا۔ وہ خاموشی سے ساری باتیں سنتا رہا۔ اگرچہ فاصلے پر بیٹھی زہیب کی والدہ کڑے تیور لیے ہمیں خشمگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہمارا یوں سرنزش کرنا اس کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ ہمیں تسلی دی گئی اب کوئی شکایت نہ ہوگی۔ ہم اس کے وعدے پر گھر واپس لوٹ آئے۔ کافی دنوں تک جامد سکوت طاری رہا۔ وہ ایک پر آشوب مضطرب سی رات تھی۔ بار بار گرجنے والے بادل اور چمکتی ہوئی بجلی دل پر ہیبت طاری کر رہی تھی۔ جب ہمیں جاں کسل اطلاع ملی اور ہم بھاگے بھاگے ہسپتال پہنچے، ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید اطلاع غلط ہو، مگر وہ جھلسا ہوا پھول کسی اور گلشن کا نہ تھا، ہمارے آنگن کا تھا۔ آرزو بری طرح جل چکی تھی۔ میری ممتا پر یہ کاری ضرب تھی۔ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو یوں اذیت سے دوچار دیکھ کر بلک بلک کر رو دی۔ اس کے گھنگریالے بال بھی جل چکے تھے۔ آرزو کی آنکھوں میں امٹتی شناسائی کے بعد آنسوؤں کی جھڑی میں تمام عکس دھندلا گئے تھے۔ عثمان کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ پھر ڈاکٹرز کی سر توڑ کوشش بھی اسے نہ بچا سکی۔ وہ آگ جو کچن میں گیس کھلی رہ جانے سے لگی، جس کی لپٹوں میں ہماری بیٹی جلی، نہ جانے کیوں اس کی رسائی نہ زہیب تک پہنچ سکی نہ اس کی والدہ تک۔ نہ جانے کتنے بین میری روح کے اندر چیخ رہے تھے، اور خاموش آنسو آنکھ میں لرزاں تھے۔ دل کی مانند آنکھ لہو رنگ تھی۔ فضا سوگواریت لیے ہمیں تہی دامہ کر گئی تھی۔ عثمان تدفین کی تیاریاں کر رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ آج دوبارہ آرزو ودا ہو گئی، پر کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ جس اولاد کو، اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو شادی کے بعد 10 سال تک اپنے اللہ سے راتوں کو جاگ جاگ کر گریہ ازاری کر کر کے مانگا تھا، ظالم سسرال نے، حرص کے غلاموں نے کس طرح اس ہستی بستی زندگی کو موت کی جانب دھکیل دیا تھا۔